شوہر سہراب خان اس عورت کے ساتھ بدکاری کا مجرم ہے. میں بھابھی بن کر نہیں، فریادی بن کر آئی ہوں. تو نے دیکھا تیرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں اسے اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، اور وہ جو شخص نے پالنے والی ماں کا نہ ہوا، بھائیوں کا نہ ہوا، سگی بہن کا نہ ہوا، وہ میرا خاک ہوگا. سمجھ سکتی ہوں آپ کس تکلیف سے گزر. تیرا بھانجا میں بعد میں ہوں، اور پہلے دشمن حیات خان کا بیٹا. بہت بڑا کمال کیا ہے تو نے یہ ویڈیو بھر کے. تجھے کیا لگتا ہے میں ڈر گیا ہوں؟ ہاں، تو حیات خان کا بیٹا ہے. ساری زندگی اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. ان کی بیوی ماں گل، ان کے ساتھیوں اور اپنی منگیتر شہبانوں کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں. بچہ ضائع کر دو ورنہ زرگون سے تمہارا نکاح پڑھا دوں گا. تم کیسے اپنا بچہ مارنے کی بات کر؟ میں نے حیات خان کے بیٹے کے لیے معافی مانگی ہے. وہ میرا بھانجا بعد میں ہے، حیات خان کا خون پہلے ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں جرگے میں حیات خان کے خاندان کی بے عزتی ہو رہی ہو، اس کا خاندان ذلیل ہو رہا ہو، اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے دوں؟ پاگل، بے وقوف، کم عقل. لیکن دیکھ، تیری اس کم عقل بھانجے نے تیری اس خفیہ ملاقات کی ویڈیو بنانا نہیں بھولی، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے مامے کی رگ رگ میں مکاری دوڑ رہی ہے. تو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے ماما، اتنی؟ تیرا بھانجا میں بعد میں ہوں، اور پہلے دشمن حیات خان کا بیٹا. کل صبح جرگہ بٹھایا ہے آپ کے لیے. ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں. وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں. ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے. اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا. ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے
دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوخ مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر
چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں،
خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔
ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔
اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پاگی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی، جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپی درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا، اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں
جب وہ اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا، مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب وہ اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آئے کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی، ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن سرگودا کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی نہایت باوقار، تعلیم یافتہ اور حساس لڑکی جو لاہور میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ کتابوں، خاموشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی جسے اپنی ذات پر فخر تو تھا مگر دکھانے کا شوق نہیں۔ وہ روز یونیورسٹی آتی، اپنا کام کرتی اور تنہا واپس لوٹ جاتی جب تک کہ اس کی ملاقات اذلان سے نہیں ہوئی جو ایک شوق مگر سمجھدار لڑکا تھا، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا مگر اپنے نام اور دولت پر مغرور بالکل نہیں۔ ابتدا میں ان کے درمیان صرف ایک نوٹ بک کا تبادلہ ہوا، پھر لائبریری میں سلام، پھر چھوٹے چھوٹے جملے جو آہستہ آہستہ دل کے باتوں میں بدلنے لگے۔ اذلان کو ایمن کی سادگی، شرم اور آنکھوں میں چھپے درد نے کچھ ایسا جکڑا کہ وہ دل دے بیٹھا۔ ایمن نے بھی پہلی بار اپنے دل کو کسی کے لیے دھڑکتے محسوس کیا، مگر اس کے اندر ایک خوف چھپا تھا، غربت، ماں کی بیماری اور ایک بھائی جو پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اذلان نے جب محبت کا اظہار کیا تو ایمن نے ہنستے ہوئے کہا، میرے جیسے لوگ صرف دعاؤں میں یاد رکھے جاتے ہیں، خوابوں میں نہیں بسائے جاتے۔ مگر اذلان نے ہار نہ مانی، اپنے والدین کو اسے ملوا لیا، لیکن جواب میں صرف طنز، تذلیل اور صاف انکار ملا۔ اذلان کی والدہ نے کہا، اگر تم نے اس سے شادی کی تو ہمارے لیے تم مر گئے۔ اذلان جو ماں کا لاڈلا اور باپ کا فخر تھا اندر سے ٹوٹ گیا،
مگر ایمن کے سامنے مضبوط کھڑا رہا۔ ایمن نے جب اذلان کی پریشانی دیکھی تو خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، فون بند کر دیا اور واپس سرگودا چلی گئی۔ 2 سال گزر گئے، اذلان نے بہت تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر ایک دن ایک خیراتی ہسپتال میں جب اپنی کمپنی کی طرف اسے امداد دینے گیا، اس نے ایمن کو دیکھا۔ سفید کوٹ میں مریضوں کا علاج کرتی ہوئی 2 سالوں میں ڈاکٹر بن چکی تھی، اپنی ماں کا علاج کروا چکی تھی اور اب دوسروں کی خدمت کر رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ عزت نام میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اس بار اذلان کے والدین نے خود رشتہ مانگا اور یہ ایک سادی سی لڑکی جو خوابوں سے ڈرتی تھی ایک ایسی محبت پا گئی جو وقت، ذات اور حیثیت سے بلند تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں۔